دو سوال بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں. کھٹی ڈکاریں آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ اور دوسرا سوال ہے کیا غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جائیے. 2 ہفتے پیچھے جب رمضان شروع ہوا تھا یا شروع ہونے والا تھا تو ڈاکٹر سے لے کے علماء تک سب نے گائیڈ کیا, پراپر وے میں سمجھایا, بتایا, پورا انہوں نے لیکچرز ریکارڈ کیے, ہمیں دیے, ہمارے لیے سب کچھ ریسرچ کر کے کہ دیکھیں ڈائٹ پلان یہ ہونا چاہیے, آپ نے یہ کھانا ہے, ان سے بچنا ہے, ان سے بچنا ہے, ان سے بچنا ہے, ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. ڈاکٹرز بتاتے گئے, علماء بتاتے گئے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائے, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا ہوا طریقہ ہے. کوئی اس کے مطابق اگر اپنے کھانے کی تقسیم کر لے اور پھر کھانے میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جو کچھ آئے فری میں آئے, چاہے پیسوں کا آئے, ہڑپ کرنے کے بجائے گھی تیل سے بچے, کھٹی مٹی چیزوں سے بچے, جو چیزیں اس کو موافق نہیں ہے ان سے بچے, تو اللہ نے چاہا اس کا جو روزہ ہوتا ہے وہ ایک اچھے انداز سے آگے بڑھے گا. کیونکہ کئی بار یا تو کھانا خراب ہوتا ہے, کھانا ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے, یا پھر کھانا تو ٹھیک ہوتا ہے, کھانے کا انداز اور کھانا کھانے کے بعد کا انداز غلط ہوتا ہے, جس کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے. ایک اچھا بھلا انسان, رمضان کا بابرکت مہینہ آیا جس میں اس نے اسمارٹ ہونا ہے, وہ اسمارٹ ہونے کے بجائے الٹا ہی پھولتا چلا جا رہا ہے, پیٹ خراب, گلا خراب, سر میں درد, عجیب سی سستی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ارشاد فرما رہے ہیں صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اصل میں بات یہ ہوئی بد پرہیزی. وہ بد پرہیزی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, کھانے کا خیال نہ رکھنے سے لے کے اپنے روز مرہ کی روٹین تک. تو آدھے سے زیادہ رمضان گزرنے کے باوجود اگر ابھی تک صحت نہیں بن رہی یا ایک صحت مند شخص تھا وہ ہلکا ہلکا بیمار ہونا شروع ہو گیا, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جتنے مریض رمضان ختم ہونے کے بعد عید الفطر میں یا رمضان کے اینڈ میں ہمارے پاس آتے ہیں نا, پورے سال اتنے مریض نہیں آتے. سیکنڈ ٹائم پھر مریض آتے ہیں وہ بقرعید میں, اس میں بہت زیادہ مریض آتے ہیں. آخر کیوں؟ روزہ تو صحت لانے والی چیز ہے. روزہ تو وہ چیز ہے کہ سائنسدان اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, انگریز اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بھاری فیس چارج کرتے ہیں وہ. اور جیسے مسلمانوں کو اللہ نے ایک ڈائٹ پلان دیا خوبصورت, ویسا ان کو علاج فراہم کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم کھانا ہے, اس ٹائم رکنا ہے, یہ کھانا ہے, وہ کھانا ہے. اس طرح ان کو پورا پلان دیتے ہیں, لاکھوں روپے چارج کر کے. اللہ نے فری میں ہمیں دیا ہے, ہمیں صحت ملتی ہے, کھٹی ڈکاریں ہمیں نہیں آ سکتی. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے روزہ نہیں رکھ رہے جس طرح رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت کھاتے پیتے رہنا ہے. یعنی روزے میں کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں, ایسا کیا مطلب ہے؟ خوب ڈٹ کے کھایا ہوا ہے. جس نے خوب ڈٹ کے کھایا ہوا ہے اور پھر افطاری خوب ڈٹ کی ہوگی, اسے غریب کا احساس کیا ہوگا, اسے روزہ کیا لگے گا؟ بہرحال خوب ڈٹ کے کھانے پینے سے اگر جو کھٹی ڈکاریں آئیں گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں, روزہ تو ہے تاکہ بھوک پیاس لگے, تاکہ غریب کا احساس ہو, ایک مجبور کا احساس ہو, ایک غریب کی غربت کا احساس ہو. دین اسلام ہمدردی پیدا کروانا چاہتا ہے ہمارے اندر ایک غریب کا احساس پیدا کروانا چاہتا ہے. اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈٹ کے کھانے کے بجائے, الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے بجائے تھوڑا بھوک پیاس کا احساس بھی اپنے اندر رکھیں, تاکہ روزہ بھی ہمیں محسوس ہو اور ہماری صحت بھی برقرار رہے. اگر کوئی بیمار شخص ہے تو اس کو بھی صحت مل جائے. جسم جو ہے نا, جسم وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہی ہمارا ظاہری جسم جو نظر آتا ہے, جس کی عموماً بیماریوں کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اور ابھی میں نے اسی پر بات کی ہے. دوسرا جسم وہ ہوتا ہے جو باطنی جسم ہوتا ہے, روحانی جسم ہوتا ہے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جو جسم ہوتا ہے اسی کی وجہ سے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بہتان بازی ہو رہی ہوتی ہے, الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے, جھوٹ غیبت چغلی, یہ سب ان تمام باتوں کا تعلق اس جسم سے ہے جسے نفس کہا جاتا ہے. جو ہمارا نفس ہے نا, یہ بڑا کمینہ ہے. اللہ کریم نے ہمیں فرمایا نا کہ روزہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. یعنی جو نفس ہے نا, اندر کا دوسرا جسم, یہ سدھر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں نا, اپنے روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ روزہ افطار کر لوں؟ آپ اجازت ارشاد فرماتے تھے. پھر وہ اپنی 2 خواتین کے بارے میں پوچھتے ہیں, گھر میں 2 خواتین بھی, انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے, ان کے لیے بھی اجازت عطا فرما دیں. تو آپ نے فرمایا ہے ان کے لیے کون سے روزے کی اجازت, کون سا روزہ کھولنے کی اجازت؟ انہوں نے تو روزہ افطار کیا ہوا پہلے سے ہی. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ تو فرمایا وہ تو پورا دن غیبتیں کرتی رہی ہیں. تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا یا اپنی مردہ بہن کا گوشت کھانا. تو غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے, وہ روحانیت چلی جاتی ہے, وہ روزے کا جو سرور و کیفیت ہے, روزے کی جو حقیقت ہے وہ بالکل چلی جاتی ہے. کہ یہ کیا روزہ رکھا ہوا ہے, حلال چیز سے رکا ہوا ہے, کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, لیکن حرام کام میں پڑ گیا. لہذا روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ غیبت, جھوٹ, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی, دھوکہ, جھوٹ, یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. روزہ تو آیا ہی اس لیے ہے نا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور روزے میں بھی اگر یہ چیزیں کریں گے تو پھر روزے کا فائدہ ہمیں کیسے ملے گا؟ بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے, بھوکا پیاسا رہنا ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا, بھوکا پیاسا رہنا ذریعہ ہے نیکیوں کی طرف گامزن ہونے کا. لیکن بندہ اگر روزے میں صرف بھوکا پیاسا ہی رہے, باقی سارے گناہ کرتا رہے, تو اسے تقویٰ کیسے نصیب ہوگا, اس کا جسم کیسے بہتر ہوگا, اور اس
اس کا روحانی جسم جو باطنی جسم ہے وہ کیسے بہتر ہوگا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ویورز، رمضان ختم ہونے والا ہے. اس کا مطلب آدھا سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے. آپ نیت کر لیں کہ بقیہ جو رمضان رہ گیا اب تو جیسا تیسا گزرا، جو کھایا پیا منہ میں آیا کھا لیا پی لیا، جو دل چاہ بول دیا، نہ اپنے ظاہری جسم کی پرواہ نہ باطنی جسم کی پرواہ. ابھی سے دیکھ لیں، تھوڑا سا رمضان ہے، ایسا رمضان جائے کہ صحت بھی اچھی ہو، صحت بھی ستھری ہو جائے اور ہماری روح بھی ستھری ہو جائے. اللہ کریم ہمیں رمضان کو اچھے انداز سے گزارنے والا بنائے. اپنا خیال رکھیے گا.